شیخ محترم، جیسا کہ وقت کا تقاضا، پہلا سوال اسی سے متعلق کہ کرسمس کو لے کر بہت سارے لوگ جب انہیں منع کیا جاتا ہے کہ آفس وغیرہ میں، اسکولوں میں بچوں کے ساتھ جہاں پر بھی ہیپی کرسمس کا ایک نام دیا جاتا ہے، جب انہیں منع کیا جاتا ہے کہ یہ شریعت میں جائز نہیں ہے ہیپی کرسمس کہنا، تو سامنے سے اس کا جواب آتا ہے کہ بھائی یہ تو ہم ایک عید مبارک کی طرح جملہ کہتے ہیں، نہ ہمارا اس کا عقیدے سے کوئی لینا دینا ہے، نہ ہم اس کو مانتے ہیں، بس جیسے کہ وہ لوگ ہمارے اوپر عید مبارک کہتے ہیں یا ہیپی دیوالی کہتے ہیں، اسی طریقے سے ہم بھی ہیپی کرسمس کہتے ہیں۔ تو ان کا کیا جواب دیا جائے گا؟ کیا اس قسم کی نیت رکھتے ہوئے کسی کا یہ کہنا جائز ہوگا یا بالکل ناجائز ہوگا؟ دیکھیے، اولاً تو مسلمانوں کے کسی عمل کو غیر مسلموں کے کسی عمل کا اس پر دلیل نہیں بنایا جا سکتا کہ وہ ہمارے ساتھ ایسا کرتے ہیں تو ہم بھی ان کے ساتھ ایسا کریں۔ یہ چیز قطعاً جائز نہیں ہے، اس لیے کہ الاسلام یعلو ولا یعلا، اسلام بلند ہے، اس پر کوئی چیز بلند نہیں ہے، اسلام قائد ہے، اسلام کسی کی تابعداری کے لیے نہیں آیا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم انہیں ہیپی کرسمس کہیں تو اس کا معنی کیا ہے؟ گویا ہم اس پر انہیں مبارکباد دے رہے ہیں کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بیٹے کی پیدائش پر خوشی منا رہے ہیں۔ ان کا یہی تو عقیدہ ہے، ہمارا عقیدہ، لیکن بظاہر جو ہے، بظاہر ہم اس میں تو من تشبہ بقوم فہو منہم ہے نا، جو کسی قوم کے ساتھ مشابہت کرے اس کا شمار انہی میں ہے۔ تو ہم گویا کہ ان کے ساتھ یہ مشابہت کر رہے ہیں جیسے وہ ایک دوسرے کو۔ تو اسی لیے امام ابن قیم رحمہ اللہ وغیرہ نے لکھا ہے کہ ایسے موقع پر کسی کو مبارکباد دینا ایسا ہی ہے، بلکہ اس سے بھی برا ہے کہ کسی کو زنا کرنے پر، کسی کو چوری کرنے پر، کسی کو ڈاکہ ڈالنے پر گویا کہ مبارکبادی پیش کرنا ہے، بلکہ اس سے بھی بری چیز ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ جو انہوں نے عید ایک سے متعلق ایک شرکیہ عقیدہ اپنے اندر لے رکھا ہے۔ اب اس شرکیہ عقیدے کے اوپر اگرچہ ہمارا عقیدہ نہیں، لیکن گویا کہ ہم اس پر راضی ہیں ان کے اس پر، تو شرک سے اور کفر سے راضی ہونا یہ بھی شرک اور کفر ہے۔ شرک اور کفر سے راضی ہونا گویا کہ یہ بھی شرک اور کفر، وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ۔ تو علی کل حال یہ حجت بننا کہ ہاں بھائی وہ ہماری جو عید ہے اس سے کوئی شرکیہ عقیدہ منسلک ہے، کوئی بدعی عقیدہ منسلک ہے، کوئی توہمات یا کسی اس کی چیزیں کوئی منسلک ہیں؟ قطعاً منسلک نہیں۔ ہم تو صرف کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس دن عبادت کرتے ہیں۔ کوئی ایسا جو کرتا ہے اللہ کی عبادت اپنے عید کے موقع پر؟ ہماری عیدیں جو ہے غیروں کی عیدوں سے دیکھیے کس قدر مختلف ہیں۔ ہماری عید اولاً اس کے ایک حدود ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے متعین کردہ۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ہماری عید میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق کو مقدم رکھا گیا ہے مخلوق کے حقوق کے اوپر۔ دیکھیے اس میں تکبیر ہے کہ نہیں؟ نماز ہے کہ نہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے قربانی ہے کہ نہیں ہے؟ چاہے ہم زکوٰۃ فطر ادا کریں یا قربانی کریں، ہے نا، اس میں اللہ تعالیٰ کے مخلوق کے حقوق کو بھی نہیں بھولا گیا ہے۔ تو یہ ساری ایسی چیزیں ہیں جو غیر مسلموں کی عیدوں پہ نہیں۔ تو ہمیں اگر مبارکباد کہیں تو اس کا یہ مقصد نہیں کہ ہم انہیں بھی مبارکباد کہیں، ہمیں اس پر مبارکباد کہیں کہ ہاں ہم نے کسی غریب کی مدد کی ہے، اور ہم کسی کو مدد کریں اس بات پر کہ ہاں بھائی وہ کسی غریب کے حق کو مارا ہے، تو برابر ہو جائیں گے دونوں۔ تو علی کل حال علماء کا متفقہ یہ فتویٰ ہے، جیسا کہ امام القیم رحمہ اللہ نے لکھا کہ غیر مسلموں کی عیدوں پر خصوصاً اگر وہ عیدیں شرکیہ امور سے منسلک ہیں، اجتماعی نہیں سے، مثال طور پر کسی ملک کی آزادی کا ہے تو اس کا عبادت سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کے لیے کسی بھی طریقے میں جائز نہیں، لیکن وجہ جواز کی صورت نکل سکتی کہ بھائی ہمیں یہ کہتے ہیں تو ہماری حکومت بھی ان کو بھیجتی، الگ مسئلہ ہے۔ لیکن وہ عیدیں جو ان کی دینی عیدیں ہیں، مذہبی ان کا تہوار ہے، اس پر کسی کو مبارکباد پیش کرنا یہ چیز قطعاً جائز نہیں ہے، اور نہ اس کی مناسبت سے انہیں ہدیہ تحفہ دینا جائز ہے۔
امام ابن تیمیہ اور دوسرے کچھ علماء نے، بعض صحابہ کے، حالانکہ بعض لوگوں نے یہ کہا کہ وہ چیز ثابت نہیں ہے، لیکن بعض صحابہ کے عمل سے امام ابن تیمیہ یہ صرف جائز سمجھا ہے کہ ہاں بھائی اگر کوئی ہدیہ وغیرہ دیتے ہیں اس موقع سے اور وہ چیز جائز ہے، یعنی ذبیحہ نہیں ہے، یہ مٹھائی وغیرہ، تو اس کا قبول کرنا جائز ہے۔ صرف قبول کرنے سے ان کے اس عمل کے اوپر موافقت ثابت نہیں ہوتی۔ تو علی کل حال یہ بنیاد بنانا کہ ہاں بھائی وہ ہمیں مبارکبادی دیتے ہیں لہذا ہم مبارکبادی دیں گے، یہ چیز اس کے جواز کے لیے کافی نہیں ہے۔ جی شیخ محترم، یہاں پر ایک جو بڑا کنفیوژن آ رہا ہے کہ اگر ان کے اس موقع پر دی گئی کوئی مٹھائی جب کھا سکتا ہے بندہ، کیونکہ ہمارا ان کے عقیدے سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو اسی طریقے سے ان کو مبارکبادی دینے میں بھی ہمارا اللہ کے بندے فرق ہے۔ ہم جو کھا رہے ہیں تو ہم ان کے عقیدے کے اوپر یا مبارکبادی کے طور ان کا ہدیہ قبول کرنا اصلاً جائز ہے، یہ بنیاد بنائی ہے۔ لیکن پہلے ہم نے بھی کہہ دیا کہ علماء کے نزدیک متفق علیہ مسئلہ نہیں ہے، یہ چیز کیا ہے، علماء کے نزدیک مختلف فی مسئلہ ہے، نہ یہ کہ یہ متفق علیہ ہے کہ ہم اس کو بنیاد بنائیں اس کے لیے، ہے کہ نہیں؟ ہم اس کو بنیاد نہیں بناتے ہیں اس کے لیے، کیوں؟ اس لیے کہ متفق علیہ مسئلہ نہیں ہے، اور کسی موقع پر ہدیہ قبول کرنا کسی کی طرف سے اور مسئلہ ہے، اسی لیے اس کے لیے بھی بہت سے علماء یہ شرط لگاتے ہیں کہ ہاں بھائی ان کے اس عمل سے کسی بھی قسم کا اظہار نہیں ہونا چاہیے، لیکن وہاں پر مکمل طور پر اظہار بلکہ مشارکت پائی جا رہی ہے۔ اس میں مشارکت کہاں ہوگی؟ اللہ کے بندے وہ خوشی منا رہے ہیں، ہم خوشی منا رہے ہیں، وہ ہم بھی کہ ہیپی کرسمس ڈے، کیا مانا ہوا یہ؟ گویا کہ ہم وہ تو جو مشارکت ہو جائے وہ منایا جائے تو جائز نہیں ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن جو سوال یہاں پر سوال کا ایک پہلو یہ ابھرتا ہے کہ لوگ جو ہے آفیسز میں کام کرتے ہیں، دوسرے دن جب آفس کے دن جاتے ہیں، مثال کے طور پر آج کے دن ان کی عید تھی، کل بندہ چلا جاتا ہے، تو آپس میں ایک بھائی چارگی کے طور پر جو ہے نا آپ کو آپ کی عید مبارک ہو، نہیں، یہ جائز نہیں ہوگی۔ کیوں؟ گویا ہم آپ کے اس عید سے موافق ہیں۔ کہاں اس میں ظاہر بات ہم کہنے آپ کو مبارک ہو، کیا مطلب ہے؟ ٹھیک ہے، ہم تو کہنے مبارک نہ ہو، یہ شرک ہے، آپ کو شرک مبارک ہو، چوری کرنا مبارک ہو آپ کے لیے، ڈاکہ ڈالنا مبارک ہو آپ کے لیے، اللہ کو بیٹا بنانا مبارک ہو آپ کے لیے، یہ کون سی مبارک بادی ہے؟ تو اس عید کا جو دیا ہوا تحفہ جائز ہے؟ تو دیا جو ہے تحفے کے، دیکھیں پھر آپ اس کو متفق علیہ مسئلہ نہ لیجیے، ہم کہیں کہ یہ مختلف فی مسئلہ ہے، اس کو یہاں پر یہ رکھیے ایک چیز۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جی ہاں اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا وہ اس مناسبت سے دے رہے ہیں، لیکن ہمیں قبول کرنے میں صرف اس بنیاد پر کہ ہاں بھائی وہ ایک مٹھائی، اسی لیے ہم نے پہلے بھی کہا تھا کہ اس وقت ہمیں اس کا اظہار ہونا چاہیے کہ یہ جو تمہارے رسم و رواج ہیں ہمیں اس سے موافقت نہیں ہے۔ جہاں پر یہ صورتیں ہوگی کہ ہاں بھائی وہ ہم سے موافق ہے، ہماری اس بات پر خوش ہے، وہاں ہدیہ تحفہ قبول کرنا جائز نہیں ہوگا۔ جی سامعین اکرام، ہمارے علمی اور عوامی دروس اور سوال و جواب کی مجلسوں سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ عین ممکن ہے کہ آپ کے شیئر سے کسی کی اصلاح اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ واٹس ایپ پر اسلامک میسج حاصل کرنے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: یعقوب عزیز 009665089595707۔ واٹس ایپ سوال جواب گروپ میں ایڈ ہونے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: عبدالسلام عمری 0096650262762۔ نمبر بھیجتے ہوئے نام اور پتہ ضرور لکھیں۔ اسی طرح ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی دعویٰ کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی اور اہم ویڈیو کی اطلاع آپ کو فوری حاصل ہو جائے۔ تمام دروس، مقالات اور سوال و جواب سیریز کے لیے ہماری مشہور ویب سائٹ www.islamidawah.com کا مشاہدہ کرتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔